وہ ایک آئے تھے نا ابھی ایک نئی فلم آئی ہے مارکیٹ میں, وہ کہہ رہے تھے جنات جو ہے نا جس پہ جن چڑھا ہوا ہو, ٹی وی میں ایک فلم آئی ہے آج کل, رمضان میں زیادہ چلتی ہے وہ فلم. تو کہہ رہے تھے کہ جب کوئی آپ کے پاس آئے نا اور یوں کر کے پلک نہ جھپک رہا ہو تو سمجھ لو یہ کیا ہے, جن کا بچہ ہے. اور بھی کچھ انہوں نے رپورٹیں پیش کی ہیں, تو میں نے دیکھا تو مجھے وہی بندہ لگ رہا تھا کہ یار کچھ اس میں زیادہ علامتیں یہ پائی جاتی ہیں. خیر وہی جو روئے تھے بہت زیادہ بھائی, وہ ماں کے غم میں روئے تھے تو اینکر کہہ رہا تھا مت رو, میری ہنسی نکل رہی ہے, بہت مشکل سے میں نے برداشت کیا ہوا ہے. اینکر بھی رونے کی صورت بنا رہا تھا کہ مجھے بھی رونا آ رہا ہے, لیکن اندر اندر سے وہ یہ کہہ رہا تھا کیمرہ آن ہے ورنہ میں تجھے رکھ کے چماٹ لگاتا, چپ کر جا. یہ ڈرامے ہم نے پہلے بھی بہت دیکھے ہوئے ہیں. تو اینکر کی ہنسی آ رہی تھی اصل میں اس کو, لیکن وہ اپنی ہنسی کو روک رہا تھا مجبوراً, کیونکہ لائیو پروگرام چل رہا تھا. تو کہہ رہا تھا بس کر جاؤ. تو پھر اس نے جواب میں کہا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں, دیکھ لیے گا دوبارہ وہ پروگرام. تو پاکستان کا پروگرام بڑھے گا کیوں نہیں, جس کی جو فیلڈ نہیں ہے وہ اس کام میں لگاؤ. کسی کو بھی کڑائی کرتا پہنا کے ٹوپی پہنا کے بٹھا دو لے جا کے, نام تک نہیں دیکھو کہ اس کا جو شناختی کارڈ پہ نام ہے وہ یہی وہ نام ہے, کچھ اور نام چینج تو نہیں کیا ہوا اس نے. اور پھر لوگ تبصرے کر رہے ہوتے ہیں, ماشاءاللہ ماشاءاللہ کہہ رہے ہوتے ہیں. بھائی پہلے صلاحیت ہو. وہی بات ہے نا, ایک صاحب سے میں نے کہا کہ بھائی یہ جو آپ آج کل کے اسکالرس کو فالو کر رہے ہو, کہہ رہے نہیں وہ بات قرآن و حدیث سے کرتے ہیں. میں نے کہا آپ کو پتہ کیسے چل جاتا ہے کہ یہ حدیث کا ترجمہ صحیح کر رہے ہیں, یا جو حدیث پیش کر رہے ہیں اس کے مقابلے میں دوسری حدیث بھی ہے یا نہیں ہے. تو میں نے کہا مجتہدین کو کیوں فالو نہیں کرتے, ابو حنیفہ شافعی ان لوگوں کو فالو کرو جو امت کے ریسرچر تھے یہ بہت بڑے. تو کہتے ہیں کیا ان سے امام حنیفہ سے غلطی نہیں ہو سکتی, امام شافعی سے غلطی نہیں ہو سکتی. تو میں جواب میں کہتا ہوں ایک ہے غلطی کسی اہل سے ہو, جو غلطی کا اہل ہو, جو تحقیق کا اہل ہو, اس سے غلطی ہوگی تو معاف ہے. جو تحقیق کا اہل ہی نہیں ہے وہ درست بات بھی کرے گا تو معاف نہیں ہے. دیکھو ایک ڈاکٹر علاج میں غلطی کرتا ہے اس کو معاف کیا جا سکتا ہے, بہت بڑا ڈاکٹر ہے یار اس دفعہ غلطی ہو گئی, ٹانگ صحیح نہیں جڑی. لیکن کسی قصائی سے آپ نے آپریشن کرا لیا, وہ اگر ٹانگ جوڑ بھی دے گا نا معاف نہیں کیا جائے گا کہ تو نے ہاتھ کیوں لگایا, یہ تو قدرت کی چمتکار ہو گئی, کوئی قدرت کی طرف سے کہ جڑ گئی. مطلب تجھے یہ اتھارٹی کس نے دی ہے کہ تو آپریشن کر. وہ اگر صحیح بات بھی کرے گا تو شریعت میں اس کی بات مردود ہے. بھائی تو اہل نہیں ہے. جو اہل ہوتے ہیں اذا اجتہد المجتہد, حدیث میں آتا ہے مجتہد جب اجتہاد کرے فإن أصاب فله أجران, درست نتیجے تک پہنچے 2 اجر, وإن أخطأ فله أجر, غلطی کرے تو بھی اجر, کیونکہ اس کے بس میں جو تھا اس نے کر لیا. لیکن جو آدمی اہل ہی نہیں ہے, آپ یونیورسٹی میں پڑھا آپ نے کیا ہے اور آپ لوگوں کو مسائل بتا رہے ہو. بھائی آپ تو اگر صحیح بات بھی کہو گے تو آپ کو اجر نہیں ملے گا, آپ اس فیلڈ کے ہو نہیں, آپ اہل نہیں ہو. اور جو اس سے مسئلہ پوچھے گا وہ بھی گمراہ ہوگا. یہ بخاری کی حدیث ہے, میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. حدیث میں آتا ہے قرب قیامت میں علماء ختم ہوں گے, لوگ جاہلوں کو سردار بنائیں گے, اپنا فتویٰ دیں گے جاہل لوگ. یہاں جاہل سے کیا مراد ہے کہ وہ ڈاکٹر نہیں ہوں گے, یا وہ انجینئر نہیں ہوں گے, یا وہ سائنٹسٹ نہیں ہوں گے. نہ دین کے علم میں کیا ہوں گے, جاہل. فرمایا ضلوا واضلوا, وہ فتویٰ دیں گے, لوگ اس فتوے کو فالو کریں گے, ان کی چرب زبانی کو دیکھ کر, ان کے ریفرنسز کو دیکھ کر. خود بھی گمراہ ہوں گے, پبلک کو بھی گمراہ کریں گے. آپ کو یہ ریفرنسز کو دیکھ کر حدیث میں تو نہیں ہے, یہ الفاظ تو میں اپنی طرف سے ایڈ کر رہا ہوں. بھائی جب وہ فتویٰ دیں گے تو اپنا منجن بیچنے کے لیے کچھ تو سہارا لینا پڑے گا نا ان کو, کچھ تو سہارا لینا پڑے گا, کچھ تو بھرم میں لانے کے لیے کچھ تو کرنا پڑے گا ان کو. لوگ ان کے ان باتوں سے متاثر ہوں گے. آپ نے فرمایا حدیث سے صاف پتہ چلتا ہے فتویٰ دینے کا اہل مفتی ہے, عالم ہے, مجتہدین ہیں جن کو امت نے فالو کیا ہے, اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. تو یہ پاکستان میں ہی ہے, اب سعودی عرب میں نہیں ہے, ملیشیا میں نہیں ہے, کہیں بھی نہیں ہے دنیا میں اتنی آزادی. سعودی عرب میں آپ دیکھے تو دکھاؤ فتویٰ, آپ کو فوراً حکومت اٹھائے گی, آپ کہو میں نے قرآن حدیث کے مطابق بالکل صحیح فتویٰ دیا, وہ شرطیں رکھ کے چمٹ لگائیں گے تمہیں کہیں گے بھائی تو نے پڑھا کیا ہے. تو آپ بتاؤ گے کہ میں نے جی میڈیکل سائنس پڑھی ہے, تو کہا کہ ادھر جا کے فتویٰ دے. تو میڈیکل سائنس کی باتیں کرو آپ,
آپ کو فتویٰ دینے کی اجازت نہیں ہے. صرف یہ پاکستان میں چل رہا ہے سسٹم. الیکشن میں صرف سسٹم نہیں ہے, ہر جگہ کیا چل رہا ہے, سسٹم. خالی الیکشن میں ہوتا تو چلو کوئی بات تھی یار, برداشت کر لیتے. برداشت تو اب بھی کر ہی رہے ہیں, کرنا ہی پڑے گا, اور ہمارے پاس کوئی برداشت کے علاوہ کوئی آپشن ہے نہیں. اور کراچی میں تو ہم بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں, گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے تپڑ ہے تو پاس کر ورنہ برداشت کر. تو اس سے اتنا اللہ کا شکر ہے یہ دماغ میں یہ چیز بیٹھ گئی ہے کہ یار یا تو پاس کرو یا کیا کرو, برداشت کرو. تو یہ کراچی کا احسان ہے ہمارے اوپر, ہمیں یہ بات بچپن سے سکھائی. رکشوں ٹیکسیوں کے پیچھے لکھ کے, رکشے نے لکھا ہوتا ہے تپڑ ہے تو پاس, اور ٹرک کو بتا رہا ہوتا ہے. کانفیڈنس دیکھو یار آپ. اور ٹرک والا اس کو اوورٹیک نہیں کر سکتا رکشے کو, ایسے ایسے گھما رہا ہوگا, وہ رکشہ بھی ایسے ایسے. تو تپڑ ہے تو پاس کر ورنہ برداشت کر. یہ بڑی سیکھنے کی بات ہے. اب سسٹم ہے, یہ سسٹم ہے, ہم چینج نہیں کر سکتے, تو نہیں پاس کر سکتے تو کیا کریں گے بھائی, برداشت کرو. تو جو جس کی فیلڈ نہیں ہے وہ اس میں کوئی مفتی بنا ہوا ہے, کوئی حکیم بنا ہوا ہے. حکیموں میں منجن دیکھ لو یار, برباد کیا ہوا ہے یوٹیوب کی دنیا میں. ہر آدمی بیٹھ کے حکیم بنا ہوا ہے, نسخے بتا رہا ہے, ٹوٹکے بتا رہا ہے. ایک دفعہ میرے پاس فون آیا کہ میں حکیم ہوں نہیں, لیکن میں نے حکیموں والا چینل بنایا ہوا ہے. میں نے کہا کہاں سے جائز ہے آپ کے لیے یار یہ کام. کہتے ہیں میں صرف حکیموں کی جو مشہور دوائیں ہیں وہ بتاتا ہوں. میں نے کہا پھر آپ صرف اتنا کیا کریں, یہ بتا دیا کریں کہ یہ ایک میڈیسن ہے, اس کام کے لیے حکیم لوگ کہتے ہیں کہ استعمال ہوتی ہے نہیں ہوتی کون جانتا ہے, اپنی ذمہ داری پہ یوز. اتنا ٹھیک ہے, اس سے آگے نہیں بڑھو کہ میری تحقیق. یہ نہیں بتاؤ کہ نزلے کے لیے میری تحقیق ہے کہ یہ ہے نزلے کے لیے. ایسے جب نیم حکیموں سے واسطہ پڑتا ہے بیڑا غرق ہوتا ہے صحتوں کا. میں ابھی سعودی عرب میں جب بھی جاتا ہوں تو بعض دفعہ سعودی بھی میرے پیچھے نماز مجھے ہی آگے کر دیتے ہیں, مصلی پہ آپ نماز پڑھاؤ. کبھی نہیں میں نے دیکھا کہ انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ہاتھ یہاں کیوں باندھ رہے ہو, آپ نے رفع الیدین کیوں نہیں کیا, کہیں بھی نہیں. وہاں کے عرب علماء جب اپنا کوئی مسئلہ بیان کرتے ہیں اختلافی, وہ بڑے آرام سے بیان کرتے ہیں, بہت محبت سے, لگتا ہے کوئی صاحب علم ہے. ہمارے یہاں دیکھو ٹانگیں کھینچنے کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں ہے. منجی ٹھوک دی, فلانے کی یہ ٹھوک دی, فلانے کو یوں ٹھوک دیا. یہ کیا ہے چل رہا ہے یار. شائستہ زبان کوئی پڑھے لکھے, ایسا لگتا ہے کسی پڑھے لکھے کی زبان ہے, کوئی پڑھا لکھا آدمی بات کر رہا ہے. تو سعودی عرب کے علماء کو آپ سنو, ایسا لگتا ہے منہ سے پھول جھڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے ان سے بھی ہمارا بعض چیزوں میں علمی اختلاف ہے, وہ تو علماء کا ہو سکتا ہے کسی سے بھی کسی چیز میں علمی اختلاف. میجورٹی تو ان سے ہمارا اختلاف نہیں ہے. ہاں چند لوگ ہیں جو حکومت میں ہیں تو وہ پھر کچھ ایسی باتیں کرتے ہیں جس سے ہمیں اختلاف ہوتا ہے. اب یہ نہیں پتا وہ سرکاری دباؤ ہے ان کے اوپر یا کیا کیا انہوں نے, واللہ عالم. لیکن بہرحال جو بھی ہو, وہ ان کی باتوں میں, ان کے بیانات میں اصلاح کا عنصر غالب ہوتا ہے. اخلاق سیکھتا ہے انسان ان سے. ہمارے یہاں نہیں ہے ایسا. ابھی جب سعودی ایئر لائن میں آپ کو پتا ہے نماز کی جگہ ہے, تو جتنے وہ کریو تھے اس کے اندر آ گئے فجر کے ٹائم پہ, تو مجھے انہوں نے آگے کیا نماز کے لیے, وردی میں تھے. مجھے بڑا اچھا لگا یہ منظر کہ عام طور پہ جہازوں میں ایسے جماعت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جب میرے ساتھ جو سفر میں بیٹھے ہوئے تھے وہ کہہ رہے تھے یہ سعودی لوگ نماز نہیں پڑھتے. میں نے کہا یہ تو نماز پڑھتے ہیں یار. کہتے ہیں نہیں پڑھتے آج کل خراب. میں گیا ہوں تو فجر پڑھنے کے لیے, تو وہاں پورا کمرہ تھا, سارے وہ مجھے تو لگ رہا تھا کو پائلٹ, یعنی جو سینئر پائلٹ تھا وہ تو جہاز سنبھالا ہوا تھا, یا اس کے ساتھ جو دوسرا ہوگا, باقی جو عملہ تھا وہ تو آیا ہوا تھا. مجھے دیکھا داڑھی ہے آگے کر دیا نماز کے لیے. تو ان لوگوں میں یہ چیز نہیں ہے, آپ رفع الیدین کریں نہیں کریں, زور سے آمین کہیں, آہستہ آمین کہیں, کوئی ہاتھ یہاں باندھ رہا ہے, کوئی ادھر باندھ رہا ہے, کوئی ہاتھ چھوڑ رہا ہے. ایک ہی صف میں ایک آدمی ہوگا ہاتھ چھوڑ رہا ہوگا, ایک ہی صف میں ہاتھ باندھا ہوا ہوگا. جب ان کے علماء سے پوچھتے ہیں تو وہ اپنی رائے بتا دیتے ہیں, ہمارے نزدیک یہ راجح ہے, یہ بھی ایک قول ہے, ٹھیک ہے یہ بھی ایک قول ہے بھائی, ٹھیک ہے یہ بھی. جب علم ہوتا ہے تو انسان میں اعتدال ہوتا ہے, جب علم نہیں ہوتا تو یہ یہی ہوتا ہے جو ہمارے یہاں ہو رہا ہے, منجی ٹھوک دی تو یہ کر دیا تو وہ کر دیا. خیر کہاں چلے گئے ہم. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتے ہیں, صاحب علم اور کم علم برابر بولو نہیں ہو سکتا. تو علم حاصل کرنا چاہیے, یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں.
ہاں علم کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، یہ چیز دوسری مخلوق میں نہیں ہے، یہ سیکھ سکتا ہے، یہ سیکھ سکتا ہے، یہ دوسری مخلوق میں نہیں ہے۔ اگر انسان کے مادے کو دیکھا جائے تو بہت چھوٹی سی مخلوق ہے بھائی، واقعی اس کی 2% کی اس کائنات میں ویلیو نہیں ہے۔ میں کچھ بھول رہا ہوں، میں بیچ میں ایک جگہ نہیں، ملحد والی بات نہیں، خیر میں جب بھول رہا ہوں تو لوگ کہتے ہیں آپ کا حافظہ خراب ہو گیا، تو اتنے سارے لوگ ہیں یہ بھی تو بھول رہے ہیں، تو میرا کہاں سے خراب ہو گیا خالی۔ تو شیطان جو ہے، ہاں اس کو 2 دھوکے ہوئے، ایک دھوکا تو اس کو یہ ہوا کہ وہ سمجھ رہا ہے یہ میں خود سے آگ سے بنا ہوا ہوں، اور دوسرا دھوکا وہ سمجھ رہا ہے کہ جو آگ سے بنی ہوئی چیز ہوتی ہے وہ زیادہ، اس کی فضیلت زیادہ ہے، اور جو مٹی سے بنی ہوئی ہے اس کی فضیلت کم ہے۔ بھائی اگر اس کو دیکھا جائے مٹی سے بنی ہوئی چیز اور آگ سے، تو آگ کی بنی ہوئی کی بھی کوئی ویلیو نہیں ہونی چاہیے، پھر اس کائنات میں کیا آپ کی کیا پاور ہے آپ کے پاس؟ تو فضیلت کس بیس پہ اللہ نے دی ہے؟ علم۔ دیکھو علم کی فضیلت اتنی زیادہ ہے، اتنی زیادہ ہے، اللہ کی نظر میں انسان کو جو سب سے زیادہ فضیلت دی گئی ہے وہ کس بیس پہ؟ اس میں جاننے کی صلاحیت ہے۔ اس کے پتہ چلتا ہے کہ علم کی بیس پر انسان کو فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اللہ اپنی علم والی صفت کو بہت ہائی لائٹ کرتا ہے۔ اللہ اپنی علم والی صفت کو بہت ہائی لائٹ کرتا ہے کہ میں علیم ہوں، علم والا ہوں، اور تمہارا علم میرے علم کے مقابلے میں ولا یعودہ ولا یحیطون بعلمہ الا بما شاء۔ آیت الکرسی میں ہے نا کہ تمہارے پاس صرف اتنا علم ہے جتنا میں نے تمہیں دے دیا، باقی علم کس کے پاس ہے؟ میرے پاس۔ تو اللہ اپنے علم کو بیان کر کے اپنی فضیلت ثابت کر رہا ہے نا، کہ تمہارے پاس علم بہت تھوڑا، میرے پاس علم بہت زیادہ۔ تو اللہ اس سے اپنی فضیلت انسان پہ ثابت کر رہا ہے کہ تم کم جانتے ہو، میں زیادہ جانتا ہوں۔ اس سے پتا چلا جاننا فضیلت کی چیز ہے۔ تو یہ تو اللہ کی انسانوں پہ فضیلت ثابت ہو رہی ہے، لیکن انسانوں پہ بھی فضیلت اسی طرح سے ثابت ہوتی ہے کہ انسانوں میں جس کے پاس علم زیادہ وہ زیادہ فضیلت والا، جس کے پاس علم کم وہ کم فضیلت والا۔ تبھی قرآن نے صاف طور پہ بھی کہہ دیا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، بتاؤ جاننے والے نہ جاننے والوں کے برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتے۔ گدھے کو فضیلت گدھے پر علم کی بیس پہ ہو سکتی ہے؟ بولو نہیں، گدھے پہ وہ فضیلت گدھے کو جب ہوگی جب جو گدھا زیادہ لوڈ اٹھائے گا وہ زیادہ اچھا گدھا ہے۔ آج ہمارے نوجوان طبقہ جم میں جا کے مسل کو تو بہت ویلیو دے رہا ہے، تعلیم کو بالکل بھی فوکس نہیں کرتے۔ او بھائی یہ جو صرف مسل ہی بنانا اگر فضیلت ہے تو بیل تم سے زیادہ فضیلت صاحب فضیلت ہے۔ تم سجدہ کیا کرو بیل کو، اس کے جو مسلز ہوتے ہیں میرے اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ کیا خیال ہے؟ بھینسا اس کو تو صدر بنا دینا چاہیے، اس کو تو علاقے کا کونسلر بنا دینا چاہیے، کیونکہ اس کے مسل سب سے ہے بھائی زیادہ ہوتے ہیں، طاقتور ہوتا ہے۔ جم جا رہے ہیں بنا بنا کے، یہاں اسپیڈ بریکر بنا دیے اتنے بڑے بڑے، ٹھیک ہے بنائیں آپ، اچھی بات ہے، لیکن آپ کو جو فضیلت دی ہے خدا نے، انسان کو جو فضیلت دی ہے وہ یہ مسلز کی بیس پہ یا آپ 150 کلو کے ہو گئے اس بیس پہ نہیں ہے بھائی۔ آپ کو فضیلت کس بیس پہ دی ہے اللہ نے؟ علم کی بیس پہ۔ آج علم کا رجحان بالکل ختم، ٹک ٹاک پہ لگے رہتے ہیں صبح سے لے کے شام تک۔ معلومات کہاں سے آئیں گی؟ معلومات کتابوں سے آتی ہیں۔ کتاب پڑھ لو، لیپ ٹاپ پہ نیٹ پہ پڑھ لو، پڑھو تو کتاب کے بغیر نہیں آتا علم۔ کتابوں کا رجحان ختم۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جو جانتے ہیں ان کے برابر ہو سکتے ہیں جو نہیں جانتے؟
تو اللہ نے انسان کو فضیلت کس بیس پہ دی؟ علم کی بیس پہ دی ہے. تکبر کی اس میں بھی اجازت نہیں اگر علم ہے, کیونکہ بھائی یہ علم دیا کس نے؟ اللہ نے دیا ہے. تو اللہ شیطان کو بتا رہے ہیں کہ آدم کو تمہیں جو میں نے سجدہ کرنے کا حکم دیا اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ مٹی سے تم آگ سے, یہ فضیلت کی بیس نہیں ہے, بلکہ فضیلت کی بیس یہ ہے علم الانسان ما لم یعلم. اس میں وہ صلاحیت ہے کہ جو یہ نہیں جانتا وہ سیکھ لیتا ہے. ابھی اللہ نے جب فرشتوں کو حکم دیا سجدہ کرو, پھر اللہ نے چیزوں کے نام بتائے آدم علیہ السلام کو, اور فرشتوں سے کہا کہ تم بتاؤ. فرشتوں نے کہا ہم نہیں بتا سکتے, سبحانک لا علم لنا. پھر آدم علیہ السلام سے کہا کہ اب بتاؤ آپ. آدم علیہ السلام نے فوراً بتائے. تو اللہ نے پھر فرشتوں سے کہا الم اقل لکم, میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ میں اس کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. یہ زمین پہ رہنے کے, زمین کی خلافت کا حقدار ہے, یہ سمجھے گا چیزوں کو. تو یہ فضیلت اللہ نے انسان کو دی ہے علم کی. تو شیطان کو بھی مغرور کیوں کہا جاتا ہے؟ وہ دھوکے میں آ گیا, وہ غلط فہمی میں آ گیا. تو میں یہ اس لفظ کو ایکسپلین کرنے چلا تھا کہ اردو میں مغرور کہتے ہیں متکبر کو, عربی میں مغرور جس کو دھوکہ دیا گیا ہو. تو اردو میں مغرور متکبر کو اس لیے کہتے ہیں کہ اصل میں وہ بھی کس میں آیا ہوا ہوتا ہے؟ دھوکے میں. اپنے بارے میں اس خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ میں بہت نیک انسان, میں بہت عالی انسان ہوں, میرے جیسا کوئی نہیں ہے. وہ کیا, تیرے بابے تو شاہی کوئی نہیں, تو میرے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, شیر ہو گیا. خیر, تو وہی اپنے بارے میں نا اس خوش فہمی میں آ جاتے ہیں انسان کے, میں لگا لیتا ہے. اور جب دوسرے سے انسان اپنی تعریف سنتا ہے تو پھر بہت زیادہ خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے. شیطان نے کیا کہا؟ ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے آدم کو فضیلت کس بیس پہ دی؟ شیطان پر اور دوسری مخلوق پر, کہ اس میں سیکھنے کی صلاحیت. اب غلط سیکھے صحیح سیکھے یہ اس کی مرضی ہے. صحیح سیکھتا ہے تو سائنسی ترقیاں کرتا ہے, دین کا علم حاصل کرتا ہے, اللہ کی معرفت پیدا کرتا ہے, یہ صحیح راستہ ہے. غلط سیکھتا ہے تو چرس بنانا بھی کس نے ایجاد کی ہے؟ انسان نے. کہیں سے انسان گزر رہا تھا, اس نے کوئی پتا کھا کے دیکھا تو دماغ سیٹ ہو گیا, اس نے اسی کے پاؤڈر بنا کے سب کو سیٹنگ پہ لگا دیا. جتنے بھی چرس اور ہیروئن کے بڑے بڑے اسمگلر ہیں نا, ان کے نام کے ساتھ حاجی لگا ہوا ہے. کل پھر کوئی, میں سعودی عرب میں تھا نا, آج تو میں صبح ہی تو پہنچا ہوں سعودیہ سے, تو جو وہ چرس اور ہیروئن کا جو ہے نا ایک صاحب کا پتہ چلا, بڑے اسمگلر ہیں وہ, سعودی عرب میں نہیں, وہاں تو اڑا دیتے ہیں گردن. تو میں نے کہا ان کا نام کیا ہے؟ نام تو نہیں آپ کو بتا سکتا میں. تو وہ بھی حاجی صاحب تھے. فرض کرو ستار بھائی میں ہر ایک کے نام کے ساتھ لگا دیتا ہوں, فرض یعنی حاجی ستار سمجھ لو, حاجی غفار, حاجی ستار. میں نے کہا یار حاجی تو ہٹوا دو یار, حاجی تو ہٹوا. تو اب انسان کو اللہ نے نالج دی ہے, وہ اسی نالج کی بیس پہ آگے بڑھتا ہے. کہاں سے کہاں پہنچ گیا. تو سب سے پہلے زبان, اس لیے جس نے بھی علم حاصل کرنا ہے بچوں کو وہ بڑی زبانیں سکھائے, زبان سکھائے. آج کل دنیا میں بڑی زبانیں کون سی ہیں؟ عربک اور انگلش, یہ دو بہت بڑی بڑی زبانیں ہیں. عربک چھوٹی نہیں ہے, بہت بڑی, 20 ملکوں کی آفیشل لینگویج ہے عربی. ہمارے وہ بالکل اس کو لفٹ ہی نہیں کراتے لوگ. اور انگلش وہ بین الاقوامی زبان ہے, اور اردو بھی کوئی چھوٹی زبان. ہندی اردو ایک ہی ہے. کتنی بڑی آبادی ہے یہ, انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش, اس کو ملاؤ آپ تو کتنی بڑی آبادی بن جاتی ہے. تو ان میں اردو تقریباً سب سمجھتے ہیں, وہ ہندی کہہ لو اردو کہہ لو ایک ہی بات ہے وہ. تو اپنے بچوں کو یہ 3 زبانیں فوکس کریں, یہ سکھائیں. اگر یہ نہیں سیکھی انہوں نے, یہ پیچھے رہ جائیں گے. ہم نے بچوں کو ٹک ٹاک پکڑا دیا اور موبائل پر گیم کھیل رہے ہوتے ہیں. میں جہاز میں آ رہا تھا, 4-5 گھنٹے کی فلائٹ, گیم میں ہی لگا ہوا ایک بندہ. ابے تو کیا کر رہا ہے یار, اتنا بڑا آدمی ہے, تو سانپ والا کھیل رہا ہے, یہ پتہ نہیں کیا کھیل رہا تھا, فٹ بال کھیل رہا تھا.
ایک ٹائم ویسٹنگ ہوتی ہے نہ چاہتے ہوئے, ہم سے بھی ہو جاتا ہے بعض دفعہ, ٹائم ویسٹ ہو جاتا ہے, افسوس ہوتا ہے یار یہ ٹائم ضائع ہو گیا, یعنی ایک افسوس ہوتا ہے کہ یار کسی کام میں یہ اس ٹائم کو لگا دیتے. ایک ہوتا ہے باقاعدہ ارادہ کر کے ٹائم ضائع کرنا. میں کو بہت نیک نہیں ہوں کہ میں نے سے 1 منٹ کبھی ضائع نہیں ہوتا, لیکن اتنا برا بھی نہیں ہوں کہ ارادہ کر کے میں ویڈیو گیم کھیل کے ٹائم ضائع کروں, اپنا دماغ کو ایسی چیز میں کھپاؤں جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ تو بہت بری حرکت ہے. پہلے بہت برا سمجھا جاتا تھا, ہمارے والد صاحب نے کبھی نہیں ہم کو یہ ویڈیو گیم وغیرہ کھیلنے دیے. شاپس کھلی ہوتی تھی ہمارے یہاں, دکانیں کھلی ہوتی تھی, وہاں جا کے بچے ویڈیو گیم کھیلتے. ہمیں تو پتا تھا پکڑے گئے تو ابا سے طبیعت سے کٹیں گے کہ بھائی کیوں باقاعدہ ارادہ کر کے کیوں ٹائم ضائع کر رہے ہو یار. ہمارے ابا کہتے تھے کھیلو کودو بھاگو دوڑو, یہ کھیل ہے, یہ نہیں ہوگا. ایک دفعہ میرے ہاتھ میں کہیں سے چھوٹی والی ڈیوائس آ گئی ویڈیو گیم کی, تو میں ابا سے چھپ چھپ کے تھوڑا سا کھیلا, بس مجھے دیکھ لیا, پھر چترول نہیں لگائے, لیکن اس کے بعد سے نہیں کھیلا. تو یہ بہت بری حرکتیں آج کل ماں باپ خود لا کے پکڑا رہے ہوتے ہیں. اس میں ٹائم پاس کیا کرو اس سے. تو نالجیبل انسان اللہ کی نظر میں اس کے برابر نہیں ہے جس کے پاس نالج نہیں. اچھا, کچھ یوٹیوبر ایسے ہیں جو آپ کو ایجوکیشن سے روک رہے ہیں, پڑھائی کو فوکس مت کرو, بزنس کرو, بزنس پیسہ کماؤ. یقیناً کماؤ پیسہ, لیکن پڑھائی چھوڑ دینا ٹھیک نہیں ہے. آپ اگر نہیں پڑھو گے تو آپ ایک نالجیبل آدمی نہیں بنو گے, آپ خود بھی گمراہ ہوگے, پبلک کو بھی گمراہ کرو گے, لوگوں کو بھی گمراہ کرو گے. پتہ ہی نہیں ہوگا آپ کو, ماضی سے آپ کا کوئی لنک نہیں ہوگا. جو اگر آپ نے ہسٹری نہ پڑھی ہوئی ہو تو آپ کو کیا پتا کہ پہلے کیا غلطیاں ہو سکتی ہیں, آئندہ ہم نے وہ حکومتیں کیسے تباہ ہوتی ہیں, کیسے حکومتیں بنتی ہیں, کیسے ہمارا ماضی کیا رہا ہے. وہ گائیڈ نہیں کر سکتا وہ آدمی لوگوں کو جس کے کو ہسٹری کا علم نہ ہو. تو بچوں میں شوق پیدا کریں پڑھائی کا. خیر,